سر یہ الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ الحجر شروع کر رکھی ہے اور آج ہم نے آیت نمبر 20 کرنی ہے۔ 20 تک آپ کا کوئی سوال ہو؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ میں 20 تک ایک کوئک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ پوری طرح آگاہ ہو جائیں کہ اس سے پہلے ہم نے کیا کیا ہے۔ اچھا، پہلی آیت قرآن کھول لیں، اپنے سامنے رکھیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن کتاب مبین ہے، اور میں نے کل آپ کو 13 پیج کا ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے جس میں قرآن مبین ہے، قرآن حکیم ہے، قرآن کے بارے میں لاجواب ٹائٹل کے تحت ہم نے قرآن کی آیات آپ کو بھیجی ہے۔ وہاں ساری آیات میں اگر دیکھ لینا قرآن کیوں کتاب مبین ہے، اس لیے کہ وہ اپنی صداقت کی خود دلیل ہے، باہر سے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر بات کو کھول کھول کے سمجھایا ہے اور بیان کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ مرض بھی بتائی ہے، علاج بھی بتایا ہے، اور علاج نہ کرنے کی صورت میں اس کے کیا مسائل پیدا ہوں گے وہ بھی کھول کے بتا دیا۔ تو قرآن کتاب مبین ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب قیامت آئے گی نا، وہ لوگ جو اس کتاب پر ایمان نہیں لائے، کیوں؟ اس کتاب اللہ کا پورا جو گائیڈ لائن ہے انسان کے لیے، جو ہدایت ہے دنیا اور آخرت کے لیے، وہ ساری موجود ہے۔ تو یہ قیامت کے دن پچھتائیں گے، کہیں گے کاش کاش ہم ایمان لا کر اس پر عمل کرتے۔ تو آج میرے لیے اور آپ کے لیے موقع ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے سارے حقوق پورے کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آیت نمبر 3 میں، 4 اور 5 میں بتایا کہ یہ اللہ کا عذاب مقرر ہے، اور اس میں جو مہلت ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ بندے کو پھر اختیار تو عمل کرنے کا اللہ نے دے دیا، چاہے تو مانے چاہے نہ مانے، لیکن پھر بھی مہلت دیتا ہے تاکہ اگر توبہ کر کے واپس آ جائے تو معاف کر دے گا۔ لہذا یہ ہے عذاب کو مؤخر کرنے کی اللہ تعالیٰ کی وجہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ جو کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تانے دیتے تھے اس کا جواب دیا ہے آیت نمبر 6 اور 7 میں۔ اور وہ جو اعتراض کرتے تھے نا کہ بھئی آپ روز کہتے ہیں فرشتہ مجھے آتا ہے اور یہ وہی سناتا ہے، تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے؟ اللہ بتا رہے ہیں، سنو غور سے۔ آیت نمبر 8 میں بتایا کہ یہ فرشتے اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، اپنے آپ نہیں اترتے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ عذاب کے وقت اللہ تعالیٰ ان کو نازل فرماتا ہے۔ جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو وہ فرشتوں کے ذریعے اس کی ایگزیکیوشن اللہ کے حکم کی ہوتی ہے۔ اور 9 میں تو کمال کی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ قرآن ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کیسی حفاظت ہے، صدیاں گزر گئی یہ قرآن نازل، لیکن زبر زیر کے ساتھ اللہ نے محفوظ کر دیا۔ تفصیل میں بتا چکا ہوں۔ آیت 10 تا 13 میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کے سرگزشتوں کے حوالے سے کہ آپ کو یہ سارے انبیاء کو پڑھ لیں قرآن میں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا، کس طرح اس نے دعوت دی، کس طرح لوگوں نے مخالفت کی، کچھ ایمان لائے کچھ ایمان نہیں لائے، نہ ایمان لانے والوں کو اللہ نے مہلت دی، اور بالآخر پھر جب نہ مان کے دیا عذاب آیا تو اس کی حشر بھی دیکھ لیں۔ تو بڑی تفصیل سے یہ چیزیں سورہ ہود، سورہ اعراف اور سورہ شعراء میں بیان ہوئی۔
تو آج 14 اور 15 میں منکرین کے سبب، انکار کے سبب کیا ہے بلا؟ کل میں نے آپ کو بتایا سبب یہ ہے کہ یہ اپنی گندی فطرت، جس کو انہوں نے، اللہ نے تو بہترین فطرت سے پیدا کیا، انہوں نے مسخ کر کے برائیوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ یہ برائیوں کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ انہی برائیوں پر عمل کرنے کے لیے یہ اللہ کے رسولوں کی مخالفت کرتے ہیں، اور پھر یہ انہی گندی زندگی جو اللہ کے باغیوں کی زندگی ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ اور ان کا یہ تکبر کہ دنیا میں ہمیں یہ سب کچھ ملا ہوا ہے، یہ تو آزمائش ہے۔ اللہ نے تو دیا تھا کہ آپ اس مال کو، اولاد کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد 16 تا 25 میں آفاق کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ یہ بات اچھی طرح نوٹ کریں، قرآن مجید نے یہ جو آفاق میں ہمارے آنکھوں کے سامنے نشانیاں ہیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ زمین، یہ زمین سے پیداوار، اس سے ہماری زندگیوں، جو جس طرح ہم پلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھیں کھول کے دیکھیں انسان تو فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ سب میرے رب کا بندوبست ہے۔ کتنی عظیم ہے وہ ہستی جو یہ کارخانہ قدرت کائنات چلا رہی ہے۔ اور 16 تا 18 میں آسمان کی نشانیوں کا ذکر ہے، اور 19 میں زمین کی نشانیوں کا ذکر ہے، کل تفصیل سے ہم نے پڑھا ہے، اور 20 میں جو ہے وہ نظام ربوبیت، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے پلنے کے لیے، اس کی بقا کے لیے کیسی اللہ تعالیٰ نے انتظامات کیے ہیں۔ یہ ربوبیت اتنی واضح ہے کہ میں اور آپ، ہر انسان، ہر جانور، ہر حیوان جو ہے وہ اس کے حکم سے، اس کے فضل و کرم سے، اس کے احسانات کی وجہ سے پل پوس رہا ہے۔ یہ تھا اب تک کا خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، جو ہم نے پڑھا ہے سورہ الحجر میں، اور آج ہم نے پڑھنی ہے آیت نمبر 21۔ اچھا، بڑے غور سے سنیے، سمجھیے بات کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آپ نے رب کے علم کا وہ سرچشمہ، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اقتدار اسی کے ہاتھ میں ہے، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ آپ نے یہ سارا دیکھا، زمین و آسمان کی جو اوپر نشانیاں آئی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہمارے پاس ہر چیز جو انسانوں، جانوروں، کسی کی جو بھی ضرورت زندگی ہے، اس کے خزانے ہیں ہمارے پاس۔ کس کے پاس خزانے ہیں؟ اللہ کے پاس خزانے۔ جب وہ انسانوں کی مثال لے لیجئے، انسان جب اللہ تعالیٰ کی دین کو نافذ کر کے اس کی حفاظت کرتے ہیں، ملک کی حکومت اس کا پاس کرتی ہے، تو وہ ملک کی حکومت پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، عوام پر اللہ کی رحمتیں۔ اور جب وہ مسلسل نافرمانیاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں جھٹکے دیتا ہے عذاب کے، چھوٹے چھوٹے عذاب، اور ان چھوٹے چھوٹے عذاب سے، السلام علیکم بھائی، میں آن لائن درس دے رہا ہوں، بعد میں کال کریں 9 بجے۔ آپ ذرا بڑے غور سے سنیں بات کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہی ہے نا، جس طرح کائنات کو چلا رہا ہے، اس کے پاس خزانے ہیں دنیا کے، ہر چیز کے خزانے ہیں، اور جس طرح اپنی رحمت سے چاہتا ہے اسی طرح لوگوں میں تقسیم فرماتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں پاکستان کا پورا نظام، اللہ نے یہاں ہر نعمت رکھی ہوئی ہے، ہر نعمت۔ دنیا کی کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا جس میں اتنی فراوانی ہو، لیکن ہمارے کرتوتوں کی باعث، حکومتوں کی کرپشن کی وجہ سے، عوام میں جو لوگ اہل اقتدار ہیں ان کی کرپشن کی وجہ سے، امراء کی کرپشن کی وجہ سے، آپ دیکھ لیں کہ کس قدر یہ ملک بینک کرپٹ ہوتا جا رہا ہے۔
اللہ کے پاس خزانے ہیں، اللہ یہ کھول دے گا اگر ہم توبہ طائب ہو کر اللہ کی طرف پلٹیں تو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور برحق فرما رہے ہیں کہ ام من شیء الا عندنا خزائن، ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں۔ وما ننزل الا بقدر معلوم، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں اس کی ایک مقررہ مقدار میں نازل کرتے ہیں۔ ان ساری نعمتوں، سارے خزانے جو اللہ کے کنٹرول میں ہیں، وہ اللہ اپنی مرضی سے، لیکن اس کی مرضی میں اس کی حکمت، اس کی دانائی، ہر چیز شامل ہے، اس کے مطابق یہ نازل کرتے ہیں۔ گویا یہاں بتایا جا رہا ہے کہ توازن بھی ہے اور تناسب بھی ہے اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں۔ توازن اور تناسب، جو توازن اور تناسب کی بنیاد کیا ہے بنا جلدی بتائیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز ایک خاص مقدار میں، ایک خاص تناسب میں نازل فرما رہے ہیں۔ اس کی بنیاد کیا ہے بلا؟ توازن اور تناسب کی بنیاد کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں؟ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کا اختیار، یہ تین چیزیں ہیں۔ اس کے علم میں کوئی کیا کر رہا ہے، رحمت کے قابل ہے یا لعنت کے قابل ہے، پھر اس کو کتنا دینا ہے، کس طرح دینا ہے، یہ سب اس کے علم، اختیار اور اس کی دین کا نتیجہ ہے۔ پھر ترجمہ کر رہا ہوں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی ایسی چیز نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں۔ وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی علم اور حکمت کا مطابق ہوتی ہے۔ کوئی سوال آیت نمبر 21 پر؟ اب آ جائیے 22 میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا غور کریں اور پچھلی آیت کے سامنے رکھ کے، وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاسْتَقَيْنَاكُمُوهُ، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، جزاک اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہواؤں کو ہم بھیجتے ہیں اور آسمان سے ہم پانی برساتے ہیں، کس کے لیے؟ فَاسْقَيْنَاكُمُوهُ، تاکہ تمہیں سیراب کر دیں۔ تو یہ پانی کہاں سے کون بھیج رہا ہے؟ آپ دیکھ لیں، یہ واٹر سائیکل جس کو پڑھ پڑھ کے ہم پڑھتے ہیں کہ پہلے ہوائیں سمندر سے گرم پانی ہوتی ہیں، وہ پانی اٹھاتی ہیں، بخارات بنتے ہیں، آسمانوں کو جاتے ہیں، بادل بنتے ہیں، وہاں ٹیمپریچر اتنا لو ہو جاتا ہے کہ وہ پھر ہوائیں اٹھا نہیں سکتی، ساری اتنا ہائی ہوتا ہے ٹیمپریچر کہ پانی وہ اٹھا نہیں سکتی، پھر وہ پانی کی شکل میں، بارش کی شکل میں برسنے لگتا ہے۔ کیا نظام ہے رب العالمین کا! اور کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہوائیں جن کو ہم بھیجتے ہیں، پھر ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں۔ کتنی بڑی رب کی نعمت ہے یہ، جو ہر آدمی کی ضرورت ہے، مفت اللہ تعالیٰ کے۔ اور آپ دیکھیں سمندروں کا گندا پانی جب بخارات بنتا ہے تو بالکل صاف پانی اس بخارات اٹھاتے ہیں، اور پھر جو بارش ہوتی ہے تو بالکل صاف ستھرا پانی نتھرا ہوا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اسی کے آخر میں آیت کا ٹکڑا ہے، وما انتم لہو بخازنین، اس پانی کی دولت کا تم خزانہ دار نہیں ہو۔ یہ کون سب کچھ خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ تو اللہ نے ایک مثال سے آپ کو بتا دیا کہ رب العالمین نے یہ پانی کا کیسا بندوبست کیا ہے، جس کے اندر توازن بھی ہے اور متناسب بھی ہے۔ گویا یہ مزید تشریح ہے اس کی ربوبیت، پانی کتنا ہمارے لیے ضرورت ہے پلنے کے لیے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست فرمایا ہے۔ کیونکہ دیکھیں یہ پانی انسانوں اور حیوانوں سب کی زندگی کا ذریعہ ہے، اور اس رب نے اس کو کس طرح فراہم کیا ہے کہ یہ بادل جمع ہو کر پھر ایک اللہ حکم دیتا ہے، وہ
کسی دوسری جہاں حکم ہوتا ہے وہاں برستے ہیں، اور یہ انسان کے بس کی بات نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے یہ سب انتظام کیے ہوئے ہیں۔ کوئی سوال آیت 22 کے بارے میں؟ سر ہم لوگوں کے رب کی شان دیکھیں، بس اس آدمی پہ غور کریں، جتنا آپ غور کریں گے آپ کا دل و دماغ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے سامنے جھک جائے گا۔ پھر جی آپ کو نمازیں بھی مدد دیں گی، روزے بھی، حج بھی، اور آپ چاہیں گے کہ جس طرح کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے، میں بھی، مجھ پر تو سب سے زیادہ احسان ہے، لہذا مجھے سب سے زیادہ اطاعت کرنی چاہیے۔ اور یہ جو ہمیں آزادی ملی ہوئی ہے، آزادی کس بات کی؟ کہ چاہو تو اطاعت کرو، چاہو تو نہ کرو۔ جو کرے گا وہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ تعالیٰ اس کے مقدر کر دے گا، اور جو نہیں کرے گا وہ دنیا میں بھی رسوا اور ذلیل آپ دیکھ رہے ہیں، اور آخرت میں بھی۔ بات بڑی سیدھی، سمجھ آنے والی، عقل میں آنے والی بات ہے۔ آیت نمبر 23 میں فرمایا، کیا بات ہے، آخری بات جو اللہ کی قدرت کا اظہار ہے، کیا ہے؟ وَإِنَّ لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، زندگی اور موت ہم دیتے ہیں۔ کیا بات ہے کہ انسان جو زندہ ہے اس کے فضل و کرم سے زندہ ہے، جب حکم آئے گا تو کوئی اس موت کو روک نہیں سکے گا۔ آپ دیکھ لیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زندگی اور موت کا بھی کنٹرول ہمارے پاس ہے، اور ہم وارث ہیں، ہم وارث ہونے والے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ کائنات کا ابھی تو سب ہم نے دے رکھی چیزیں آزمائش کے لیے، لیکن بالآخر جب قیامت برپا ہوگی تو یہ ساری چیزوں کے وارث اللہ تعالیٰ ہوں گے۔ کسی کو دے رکھی ہے تو وہ آزمائش کے لیے دے رکھی ہیں چیزیں، یہ کیوں نہیں سمجھتا انسان؟ اور پھر اللہ تعالیٰ میں نعمتیں دیتا ہے، اکڑتا ہے انسان اور کہتا ہے کہ یہ تو اس نے کہا تھا نا، جو 28ویں پارے میں ہے، قارون، قال انما اوتیت علی علم عندی، یہ تو سب میرے اپنے علم کی کمائی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آج کا ڈگریاں لینے والا انسان وہ کہتا ہے عقل تو میرے پاس ہے، میں نے پی ایچ ڈی کر لی ہے۔ یہ عقل اگر وہی کتابیں نہیں ہے تو یہ فساد پھیلاتی ہے۔ آج دیکھ لیں دنیا میں ان ڈگریوں نے کتنا فساد پھیلا رکھا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ بس جس کے پاس ڈگریاں ہیں وہ عقل مند ہے، حالانکہ عقل اور جو فہم، مسائل کا حل، بہترین فیصلے وہ صرف اس وقت کرتا ہے جب انسان بہترین ایمان رکھتا ہے، اللہ کا متقی ہوتا ہے، تو پھر اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، وہ اپنے اللہ کے تعلق کی وجہ سے چیزوں کو عدل و انصاف پر قائم کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیں، خلفائے راشدین کو دیکھ لیں، کون سی ڈگریاں تھیں ان کے پاس، کیسا انتظام کیا انہوں نے۔ آج بھی وہ کتاب کاما فل سٹاپ کی حفاظت اللہ نے کر کے ہمیں دے دی ہے۔ اب اگر اور اس رسول کے طریقے، ان کے صحابہ کے طریقے ہمارے سامنے تاریخ میں محفوظ، اور ہم کیا کر رہے ہیں اور اس کے نتائج کیا ہیں۔ تو یہ سارے جو اوپر آپ نے پڑھے ہیں، کائنات میں نشانیاں ہوں، ربوبیت کی ہوں، آسمانوں کی ہوں، زمین کی ہوں، یہ دراصل دلائل ہے۔ کیا ہے؟ دلائل ہے۔ کس بات کے دلائل ہیں؟ جلدی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سر۔ یہ توحید کے دلائل ہیں ڈاکٹر صاحبہ۔ توحید اور ربوبیت۔ اور ربوبیت توحید کی دلیل ہے، کیا بات کرتے ہیں؟ یہ سارے دلائل توحید کے ہیں۔ جس کو اللہ کی توحید کا جس نے اقرار ٹھیک ٹھیک کیا اور اس کو سمجھا، سمجھنے کے لیے یہ ساری آیتیں آپ نے پڑھی ہیں۔ اب بڑے غور سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 24 میں، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ،
پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور بعد کے آنے والوں پر بھی ہماری نگاہیں ہیں. تو یہ رب جو ہے وہ اس کا علم محیط ہے، ماضی پر کے لوگوں پر بھی اور آنے والے لوگوں پر بھی. لہذا عمل کرو. کون سا عمل؟ جو تمہارا رب چاہتا ہے. وہ عمل تم اس وقت کرو گے جب تم اس پر ایمان لاؤ گے، اس کی ان صفات کا ٹھیک ٹھیک فہم حاصل کرو گے، پھر تم ٹھیک عمل کرو گے. تو پہلے ایمان اس بات کا یقین کہ اللہ ان صفات کا مالک ہے، اس بات کا یقین کہ رسول ہی ہمارا رہنما ہے. تیسری بات، اس بات کا یقین کہ میں نے ہر عمل کا حساب دینا ہے. یہ تین یقین جب اس کے پاس ہوں گے تو اس کا عمل ٹھیک. اس کے بغیر عمل ٹھیک نہیں ہو سکتا. عقل بڑی دھوکے باز چیز ہے. اگر وہی کتابیں نہ ہو تو یہ انسان کو پتہ نہیں. دیکھیں آج کیا کر رہا ہے فحاشی کے اعتبار سے. وہ قوم لوط جس کے عذاب کی نشانیاں آج بھی روئے زمین پر باقی ہیں، وہ اس عمل کی طرف جا رہا ہے اور کہتا ہے میں تو بڑا عقل مند ہوں. کوئی بات کلیئر نہ ہوئی ہو؟ ذرا اس رب کا دیکھیں نا، توحید کی نشانیاں دیکھیں. ان ربک هو یحشرہم، یقیناً تمہارا رب اکٹھا کرے گا. اچھا، یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اس میں سب سے زبردست لفظ کون سا ہے؟ رب کا. يحشرهم سر. پھر سوچیں، اس کو بے شک کہہ کے اللہ نے بہت یقینی بتا دی. ان جو ہے کہ بے شک، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ تم نے اپنے رب کے ہاں اکٹھا ہونا ہے. ان تاکید، ہر لفظ امپارٹنٹ ہے. رب کا بھی بہت امپارٹنٹ ہے، کیونکہ جس نے تمہیں جمع کرنا ہے وہ دنیا میں سب کچھ تمہارے ربوبیت کا سارا سامان پیدا کر رہا ہے. وہ یحشرہم، وہی تمہیں جمع کرے گا. انہ حکیم علیم، بے شک وہ حکمت والا بھی ہے اور ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے. یہ حکیم علیم کیوں آیا ہے اس آیت کے آخر میں؟ سر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو کچھ بھی اس کی مخلوق کر رہی ہے، اور جو فیصلہ وہ ان کے درمیان اس دن کرے گا وہ اپنے حکمت کی بدولت کرے گا، تھوڑا حکیم سا ہونے کی. ماڈیفائی کریں. ماڈیفائی یہ کہ یہ سارا کچھ جو اللہ جمع کرے گا، حساب لے گا، یہ عین اس کی حکمت اور اس کے علیم ہونے کا تقاضا ہے. کیونکہ وہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، لہذا ان صفات کے تحت اس کا یہ فیصلہ بالکل برحق ہے کہ وہ سب کو جمع کرے اور اپنی ربوبیت، اپنے احکامات جو قرآن میں اس نے نازل فرمائے ہیں، اس کا حساب لے لو اسے. تو حکیم اور علیم کو بڑا اچھی طرح سمجھے کہ کس معنی میں یہ صفت آ رہی ہے، تاکہ صفات الہی کا ہمیں ٹھیک ٹھیک سمجھ ہو. تو اس کے حکیم اور علیم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ایک روز جزا ہو، تاکہ وہ اپنے علم، اپنی حکمت کے مطابق فیصلے کرے اور ہمیں اجر یا ہمیں سزا دے. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو آیت 25 تک، کیونکہ مضمون بدل رہا ہے آگے. تو 16 تا 25 آیات جو ابھی میں نے آپ کے سامنے کچھ پڑھی ہیں، کل پڑھی ہیں، یہ ساری کی ساری آفاق اور انفس کی نشانیاں ہیں جو ہمیں یقین ہو جاتا ہے اگر ہم ذرا غور کریں تو. اور کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں ساری صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں تاکہ ہم اس رب کو پہچان سکیں. اور اس رب کو پہچان سکتے ہیں آپ دو طریقوں سے. کون سے دو طریقے ہیں؟ جلدی بتائیں.
سر آیات کائنات اور آیات انفس اپنے آپ میں ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. نہیں، آگے ایک اور رہ گیا ہے. آیت کائنات اور آیت انفس ایک ہی چیز ہے، وہ اللہ کی نشانیاں ہیں باہر کی. دوسری کیا چیز ہے؟ سر اب ذہن میں نہیں آ رہی، پتہ تھا لیکن آیات توحید آیات قرآنی ہے سر جی. شاباش شاباش. آیات کائنات اور آیات قرآن، لکھ لیں یہ بات. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حقانیت کا ثبوت ایک آیات کائنات ہیں اور ایک آیات قرآن ہے. لکھ لیں یہ بات. ظاہر میں پوری کائنات اس بات کا ثبوت دے رہی ہے کہ اس کا کائنات ان نشانیوں کو دیکھ کے انسان اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ رب کتنا عظیم. میں اس کی عظمتوں کو بس تھوڑے سا سمجھ سکتا ہوں، پوری طرح سمجھ بھی نہیں سکتا، میرا ذہن محدود ہے. پھر قرآن میں کھول کھول کے آپ اللہ کی صفات پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کی صفات آیات کائنات میں بھی ہیں اور آیات قرآن میں بھی ہیں. لکھ لیں یہ باتیں. کوئی سوال یہاں تک؟ یہ ساری باتیں کلیئر ہیں ان آیات کی تشریح سے؟ جی الحمدللہ. اچھا، اب قرآن کا ایک بہت مضمون جو بڑا ریپیٹ ہوا ہے وہ ہے انسان کی پیدائش. اللہ نے کس طرح انسان کو پیدا کیا. اور یہ لکھیں ذرا سا آپ، میں نے کئی دفعہ لکھا ہے، پھر لکھیں آپ. سورہ بقرہ کی آیت 29 تا 39 نمبر 1 پہ یہ سارا واقعہ پہلے بیان ہوا ہے. سورہ بقرہ کی آیت 30 تا 39 لکھ لیا آپ نے؟ جی سر جی. لکھ لیا سر. اچھا، پھر سورہ آراف میں آیت 11 تا 25 دوسرے نمبر پر. تیسرے نمبر پر آپ پڑھ چکے ہیں سورہ ابراہیم کی آیت 22. اور اب آپ پڑھ رہے ہیں آیت الحجر 15 میں 26 تا 48. پھر آپ پڑھیں گے، لکھیں سورہ طٰہٰ کی آیت 115 تا 126 میں. نہیں، آیت 20 سے پہلے آپ بنی اسرائیل 17 نمبر ہے، بنی اسرائیل میں 2 آیتیں، آیت نمبر 60 اور 61. پھر 20 کا میں نے آپ کو لکھوا دیا ہے 115 تا 126. اور پھر سواد، سورت سواد جو 38 نمبر پر ہے، اس کی آیت 71 تا 85 میں ہے. لکھ لیا آپ نے؟ جی سر. جی سر. جی سر لکھ لیا. اچھا، اب مجھے ایک بات بتائیں آپ. سر یہ آخر سورت حج کی بھی ہے؟ کیا ہوا؟ سورت حج کے بھی آیتیں ہیں؟ اب اگر کوئی 1-2 آیتیں رہ گئی ہیں تو آپ خود پڑھیں، ذرا بات کو سنیں. میں نے بہت ساری لکھوا دی ہیں آپ کو. بات یہ ہے کہ آخر قرآن مجید جو اتنا رب کا پکا سچا کلام ہے، اتنی دفعہ اس واقعے کو کیوں بیان کیا ہے قرآن نے؟ کیا وجہ ہے؟ سر تاکہ انسان اپنی پیدائش پہ غور کرے کہ وہ ہے کیا اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اس پہ کتنی ہیں. ڈاکٹر صاحب اتنی سی بات نہیں ہے، بات بہت بڑی ہے.
بہت بڑی بات ہے. میں اب آپ کو لکھوا رہا ہوں اور یہ لکھ لیں تاکہ اسے ساری جگہیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی. سب سے پہلے اس واقعے کی اتنی تفصیل اس لیے بیان ہوئی ہے کہ انسان کا سب سے بڑا سوال اپنے بارے میں کیا ہے؟ سوال میں کون ہوں. لکھیں نمبر 1 میں کون ہوں. نمبر 2 میں کہاں سے آیا ہوں. یہ بڑا سوال ہے کہ میں آخر میرا اوریجن کیا ہے. نمبر 1 میں کون ہوں. نمبر 2 میں کہاں سے آیا ہوں. نمبر 3 میرا انجام کیا ہوگا، میں کہاں جاؤں گا. نمبر 4 کائنات میں میرا مقام و مرتبہ. آخر یہ اتنی وسیع اور عریض کائنات، اس میں میرا مقام و مرتبہ کیا ہے. میرا مقام و مرتبہ. اور 5واں سوال میرا انجام کب اچھا ہوگا. اور آخری سوال میرا انجام کب برا ہوگا. آپ مجھے یہ بتائیں یہ سوال انسان کے لیے اہم ہے یا نہیں؟ جی سر، بہت اہم. بہت اہم ہے. ان سوالوں کا جواب آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا. پورا جواب اس واقعے میں موجود ہے. پورے 6 کے 6 سوالوں کا جواب موجود ہے. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اس بات کو قرآن میں بار بار انسان کے سامنے لایا ہے تاکہ وہ پوری طرح سمجھ جائے کہ وہ کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں جائے گا، کامیاب کب ہوگا، ناکام کب ہوگا. اب اس آیت کو جب پڑھیں گے تو میں آپ کو سارے سوالوں کا جواب بتاؤں گا کہ یہ دیکھیں. اچھا، اب کہ میں کون ہوں، آیت 26 میں دیکھ لیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَّاءٍ مَسْنُونٍ. ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا. یہ سڑی ہوئی مٹی کیا ہوتی ہے؟ سر جیسے کیچڑ ٹائپ، اس طرح کی. آپ سے تو میں یہ جواب ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا. آپ بڑی عمر کی ہیں، اگرچہ آج آپ جرمنی میں ہیں لیکن آپ کوئٹہ میں رہی ہیں. وہ جب ہم لپائی کے لیے مٹی بناتے ہیں، کبھی آپ نے جی دیکھا کہ اس کو 2-3 دن چھوڑ دیتے ہیں. کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ بنا کے تاکہ نا، وہ اندر سڑان پیدا ہوتے ہیں، بدبو پیدا ہاں، ہوتی اور ہے. پھر وہ پکی مضبوط پکڑتی ہے. لپائی کرتے ہیں نا، پھر وہ مضبوطی ہوتی ہے. یہ ہے کہ اس کو سڑا ہوا گارا جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنا کے اس کو چھوڑ دیا، اور پھر جب وہ اچھی طرح جم سڑ گیا اس کے بعد اس سے انسان کی باڈی بنائی. یہ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَّاءٍ مَسْنُونٍ. تو انسان کیسے بنا یہ اللہ نے بتا دیا. یہی بات سورہ رحمان میں فرمائی. لکھیں سورہ رحمان کی آیت 14. خلقنا الانسان من صلصال کالفخار. وہی بات کہ ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے سے بنایا. اب یہاں ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا آیت 27 میں وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. اور اس سے پہلے ہم نے جنوں کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. انسان کے ساتھ جن کا کیوں ذکر کیا اللہ نے؟ سر عقل ایک مخلوق ہے، جی، دونوں سے دونوں عقل مخلوق ہے، دونوں عقل والی. دونوں سے حساب ہوگا. زندگی دونوں سے حساب ہوگا. مخلوق میں اور کسی کے لیے آخرت نہیں ہے. آخرت انسان اور جنوں کے لیے ہے.
اچھا یہ سر تو جی اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات میں جو فرمایا بھی ہے نا خود بھی کہ خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو پھر دونوں اسی کا لیے ہی تو ساتھ ہے۔ گزارش کر رہا ہوں کہ انسان کے ساتھ جن کا ذکر یہ ہے کہ وہ محاسبہ دونوں کا ہوگا۔ اچھا اب آ جائیں آیت نمبر 28 پر۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اب جب انسان کو ڈھانچہ بنا دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر ذرا یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا، کیا کہا؟ انی خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون، کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک انسان پیدا کر رہا ہوں۔ یہ تو اللہ نے کس سے کہا؟ فرشتوں سے۔ اور پھر کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب اسے میں پورا بنا چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھر میں اپنی روح سے کچھ اس میں پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ اب تین باتیں بڑی کلیئر نہیں ہیں۔ پہلا کیا کہا؟ جب میں اس کو پورا میں اس کو پورا بنا چکوں۔ نمبر 2 وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب اپنی طرف سے ایک روح اس میں پھونک دوں۔ نمبر 2 نمبر 3 تو تم سجدے میں گر جانا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اچھا انسان سجدے کے لیے کب قابل ہوا؟ اس کو فرشتوں سے سجدہ اللہ نے کیوں کرایا؟ کیا وجہ ہے؟ سر انسان کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے۔ کیا بات کرتے ہیں، آیت کے اندر آپ نہیں رہتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے ان کو سے پھونک دیا، وہ سجدے کے قابل ہوا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس کو سمجھیں آپ۔ عظمت بھائی عظمت اس کی ہے اس روح کی وجہ سے۔ پہلے جب عظمت کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں میں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پتہ نہیں کب آپ غور کریں گے۔ تو انسان کی ساری عظمتیں، اس کی ساری کائنات میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت اور اکرام بخشی ہے، وہ اس روح کی وجہ سے۔ جب دیکھیں نا وہ مٹی کا ڈھانچہ تھا، جب روح آئی اس نے بولنا، سوچنا، سمجھنا، سب کچھ شروع کر دیا، علم حاصل کرنے کی اس میں ساری توفیقیں کب اس کو ملی؟ جب اس کے اندر روح پھونکی گئی۔ بھائی یہی روح نکل جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ تو مردہ ہے، فٹافٹ اس کو قبر میں پھینکو۔ کبھی سوچا کریں کہ رب العالمین کے کمالات دیکھیں کہ ایک روح جو اس نے اپنی طرف سے پھونکی ہے، اس نے انسان کو ملائکہ جو سب سے اللہ کے قریب ترین مخلوق ہے، جو غلطی کر ہی نہیں سکتی کیونکہ اس کے اندر کوئی غلطی کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار ہی نہیں دیا، اس سے سجدہ کرایا۔ تو مقام و مرتبے کی کوئی حد ہے؟ آپ روز پڑھ لیں، بس ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں، ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اچھا اب ذرا یہاں رک جائیے، غور کیجئے، پہلے یہ بتائیں کہ یہ انسان رب کی طرف کھنچتا کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو ضرور کوئی اپنا معبود چاہیے، کبھی پہاڑوں کو سجدے کرتا ہے، کبھی چاند کو، کبھی سورج کو، کبھی مٹی کے بتوں کو۔ کیوں؟ کسی روح کی وجہ سے سر اس کو وہی چاہیے ہوتی ہے۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ روح رکھ کے اور اس کے اندر یہ طلب اور تڑپ پیدا کی ہے۔ روح کنیکٹ ہونا چاہتی ہے اپنے اصل اوریجن سے، اللہ سے۔ لہٰذا انسان سارے اعمال، یہ اس کی جو روحانی زندگی ہے نا، وہ اللہ سے جڑی ہوئی ہونی چاہیے۔ جب روح اللہ کے تابع ہوتی ہے تو پھر جسم بھی تابع ہو جاتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری جسمانی اعمال اصل میں روحانی تقاضے ہیں۔ اب بات سمجھ آئیے نہیں آئی؟
جی سر بالکل. تو اس روح کی حفاظت اور اس روح کو اللہ سے جو جڑنے کا اس کے اندر داعیہ ہے، اس کے تحت انسان اس کو ہمیشہ اس روحانی، اچھا روحانی زندگی جو ہے کہ کسی کی روحانی زندگی بڑی ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ سے اس کا تعلق ہے، اس کی پہچان کیا ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ اس کی روحانی زندگی بالکل ٹھیک ہے. تو قرآن کا اتباع کرتا ہوگا اس کو. خلوہ بسلم امین کے بعد یہ وہ پورے کا پورا دین میں داخل ہو جاتا ہے. سر اس سے اخلاق سے، اس کی عبادات سے پتہ چلتا ہے. ایکسیلنٹ، یہ ہوئی نا بات. روحانی اسٹرینتھ کا پتہ اس کا اخلاق دیتا ہے. یہ نماز روزہ حج کس کو ٹھیک کرتا ہے مجھے بتائیں ذرا، کبھی سوچا کریں گے لنک کیا اخلاق ہے؟ کو سر. اخلاق کو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بری چیزوں سے اور فحشات سے کیا چیز روکتی ہے؟ نماز. روزہ رکھو تاکہ لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ. متقی کون ہے؟ جس کے اندر ساری اخلاقی نیکیاں ہوں اور برائیوں سے بالکل پاک ہو. آپ آیتیں پڑھ کے بس ایسے ہی ان کے معنی فکس کر لیتے ہیں اور پھر آگے ثواب کیونکہ مل رہا ہے، ثواب مل رہا ہے. بھائی اس کے اندر جو پیغام ہے، روح کتنی بڑی چیز ہے. ملائکہ سے کہا ان کو سجدہ کرو، روح آئی تو انسان کے اندر وہ ساری صلاحیتیں جو اس کو سوچنے، سمجھنے، علم حاصل کرنے اور پھر اس کو رب کا فہم و ادراک ملا کیونکہ اس کی طرف سے آئی تھی اور اسی کے لیے وہ کوشاں ہوتا ہے. اس کے اندر یہ ارج ہے کہ میرا، اور وہ غلط طریقے میں چل جاتا ہے تو سجدے کرتا ہے، کبھی مٹی کے بتوں کو، کبھی سورج کو، کبھی چاند کو، کبھی ستاروں کو. کیوں؟ اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا، کیونکہ اس کو کوئی رب چاہیے. اور وہ حقیقی رب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذرا آسمان غور کرو آیت سے کائنات پر، اس قرآن پر ایمان لا کے اس کو دیکھو کہ کس طرح یہ بیان کر رہا ہے رب اپنے رب کی، اس پیدا کرنے والے کی صفات. بات پوری طرح سمجھ آئی ہے؟ نہیں آئی تو سوال کریں. اچھا، اسی لیے دیکھیں یہ اتنی اہم بات تھی. اس کو جب سمجھ جاتا ہے نا بندہ، میں کہاں سے آیا، کیوں آیا، کامیاب کب، ناکام کب، بس اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اگر اس کو یہ جواب ٹھیک مل جائے، اور ٹھیک جواب صرف وہی سے ملے گا، صرف ان آیات سے ملے گا. اب آگے سنیں، بڑے غور سے پڑھیں اور سمجھیں. اگر نہیں بات سمجھ آ رہی سوال کریں. آیت نمبر 30 میں کہا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تمام فرشتوں نے چنانچہ سجدہ کیا. اللہ کا حکم تھا اور فرشتوں میں کوئی اختیار نہیں ہے، وہ تو صرف اور صرف پابند ہیں کس بات کے؟ اللہ کے حکم کے. ان میں انسانوں کی طرح اور جنوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے آزادی بالکل نہیں دی کہ چاہو تو مانو چاہو تو نہ مانو. فرشتے مجبور ہیں اور اس لیے وہ انہوں نے سب نے سجدہ کیا. آیت 30 کلیئر ہے؟ جی سر. آیت نمبر 31، الا ابلیس، سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا، اس نے انکار کر دیا. کس بات کا؟ یکون مع الساجدین، کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائے، اس بات کا اس نے انکار کر دیا. کیا یہ عام بات تھی کہ شیطان کو کوئی حق پہنچتا تھا انکار کرنے کا؟ سر بالکل بھی نہیں پہنچتا تھا. بہت نہیں بڑی سر. بات تھی، بہت بڑی بات تھی. کیوں اس کو حق نہیں پہنچتا تھا؟ سر جی وہ معبود برحق کا غلام تھا، اس وجہ سے. دیکھیں یہ اتنی بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ جو الفاظ استعمال کریں لوگوں کے اوپر سے گزر جائیں گے. سر بڑا عبادت گزار تھا بظاہر. چھوڑیں، ہوتا رہے عبادت گزار تھا.
اس نے اس ہستی کا انکار کیا جس نے اس کو پیدا کیا، جو اس کا رب تھا، جو اس کا خالق تھا، جو اس کا مالک تھا، اور اس کو فرض تھا کہ اس خالق مالک رازق کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا۔ یہ تھا اس کے کرنے کا کام، اس کا بالکل الٹ کیا اس نے تکبر کیا، اللہ کے حکم کو کم تر جانا۔ یہ چھوٹا سا گناہ ہے، کیا بات کرتے ہیں آپ؟ علامہ اقبال مرحوم نے اسی لیے تو کہا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے نجات۔ زبردست بات ہے سر۔ اللہ اکبر اللہ۔ سجدے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس ہستی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، آپ نے سب سے دنیا کی عاجزانہ اور ایسی اپنی حالت اختیار کر لی کہ جو بالکل مخلوق کے شان شایع ہے کہ وہ خالق کے سامنے سجدہ ریز ہو، تو اس کا سجدہ نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت پہ غور کریں تو آپ کو سمجھ آتا ہے یہ کیا ہم نے تماشا لگا رکھا ہے کہ بس ثواب کے لیے۔ بھئی یہ کتاب تو بڑی کمال کی کتاب ہے۔ آیت 30 پہ کوئی سوال؟ آپ یہ سنیے، کمال کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ابلیس، اے ابلیس، ما لکا، تمہیں کیا ہو گیا، اللہ تکون مع الساجدین، کہ تم نے سجدہ نہیں کیا، تو سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ بتا تو صحیح وجہ کیا ہے؟ کتنا رب کریم ہے، پھر بھی اس سے پوچھتا ہے۔ قال، کہنے لگا، لم اکم لاسجد لبشر، میں انسان کو سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ خلقتہ من صلصال، اس کو آپ نے اے اللہ تعالیٰ مٹی سے پیدا کیا، گارے سے، من حماء مسنون، مٹی کا بھی وہ گارا جو سڑا ہوا ہے۔ اب دیکھیں اس کی دلیل، دیکھیں تکبر اس کا، دیکھیں بھائی وہ تخلیق کرنے والے نے جس طرح تخلیق کیا، لیکن اس کے اندر جو روح پھونکی ہے، اس نے وہ مٹی کا تو دیکھ لیا، سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا، لیکن اس کے اندر جو کمال جو اللہ نے اپنی طرف سے روح پھونکی ہے، اس کی وجہ سے اس کا درجہ بڑھ گیا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اس کو سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ یہ تو سڑے ہوئے گارے سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنو، قال فاخرج منہا، رب نے فرمایا تو نکل جا یہاں سے، وَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو مردود ہے، تجھ پر لعنتیں ہیں۔ یہ ہے ایک سجدہ نہ کرنے کا، اللہ کی نافرمانیوں کا یہ ہے نتیجہ، ذرا غور کریں۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔ یہ ہے اللہ کی نافرمانی کا حال، نتیجہ۔ آپ ذرا غور سے سنیے اور آپ سوال آ رہا ہے۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، تو شیطان نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، اے میرے رب، تو مجھے اس روز تک مہلت دے دے جب تک انسانوں کو دوبارہ اٹھائے گا۔ اب اسی شیطان نے اللہ کے سامنے درخواست رکھ دی۔ اب یہاں شیطان کی زندگی کے دو پہلو دیکھیں۔ ایک طرف اسی رب کا انکار کرتا ہے، لیکن یہ ٹھیک پہچانتا ہے کہ طاقت اور قدرت رب کی ہے، اسی سے اجازت مانگتا ہے۔ تو ایک طرف اس کو رب کی ان صفات کا بڑا فہم حاصل ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اس کے انکار کے بعد کہتا ہے کہ بس اب ایک مجھے اجازت دے دے کہ میں قیامت تک اس کو ورغلاؤں، اس کو گمراہ کروں۔ کوئی سوال؟ جب ابھی میرا سوال آ رہا ہے آپ سے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، ٹھیک ہے تمہیں مہلت ہے۔
الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں اللہ تعالیٰ نے کیوں اجازت دی اس کو؟ اس نے مانگی نہیں اجازت؟ انسان کی آزمائش کے لیے سر، ایک طرف ہدایت ہے، دوسری طرف آزمائش ہے۔ وہ کیسے؟ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ وہ اس وقت یہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی؟ سر اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فیوچر کا منصوبہ تھا، مستقبل میں انسان کو جس کو اللہ نے بنایا اور وہاں پیش کیا، اور شیطان نے اس کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، شیطان نے مہلت مانگی، اللہ نے مہلت دے دی، تو یہ اس کا ایک اللہ کا ہر کام بڑی حکمتوں پر مبنی ہوتا ہے۔ سمجھیں بات کو، سوچیں ذرا بات کو۔ وہ حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو بنایا تھا اس کے لیے پوری کائنات مسخر کر دی تھی، اس کے ذمے اس نے ایک بہت بڑا امتحان رکھا تھا۔ اب اس امتحان میں اس کو ایک طرف کشش ہونی چاہیے برائی کے لیے، اللہ کی حکم کی نافرمانی کے لیے، دوسری طرف اس کو ترغیب ہونی چاہیے، انذار اور ترغیب دونوں ہونے چاہیے، کہ وہ بشارت اور انذار دونوں ہونے چاہیے کہ وہ اس پر عمل کرے۔ اور دوسری طرف امتحان ہوتا ہے تو امتحان میں بندے کو چانس دینا ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو پڑھے چاہے نہ پڑھے، فیل ہوگا تو پتہ لگ جائے گا اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس منصوبے کے لیے اس کو اجازت دے دی۔ اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی سر الحمدللہ۔ کوئی سوال ہے تو کریں تاکہ آپ کو بات بڑی کلیئر ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے امتحان کے لیے شیطان کو یہ اجازت دے دی کہ جو کر لے جو کچھ کرنا ہے، لیکن وہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی اس سے، شیطان سے، جو دوسری جگہ ہے۔ وہ کیا ہے بلا؟ الہمات فجورها وتقواها۔ نہیں، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے! ان لیس لک علی، یعنی میرے بندوں پر تیرا زور نہیں ہوگا۔ تو جو اللہ کا بندہ بن جائے گا، جو قرآن و سنت پر عمل کرے گا، وہ شیطان کا اس پر کوئی زور نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں آج ہم کیونکہ قرآن و سنت سے جتنے ہٹتے جاتے ہیں اتنا ہی شیطان کا غلبہ بڑھتا جاتا ہے۔ یہ بڑی اہم باتیں ہیں، ان کو بہت اچھی طرح سمجھیں۔ سر ایک بات سمجھنی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو پھر یہ جنت میں کیسے موجود تھا؟ آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کو اس نے وہ اس طرف لگایا کہ ابھی آپ درخت اللہ کا وہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے قرآن کو دوسری جگہ بڑا غور سے پڑھے نا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور اماں حوا کو جنت میں بھیجا تو اس کو بھیج کر اصل میں وہ امتحان تھا حضرت آدم اور اماں حوا دونوں کو۔ جنت کو تو ان کو دکھا دیا کہ نعمتیں اور وہ خوشی سے رہیں، لیکن ایک شرط لگا دی کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، یعنی ایک حکم ایسا دے دیا کہ جس میں ان کا امتحان تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت شیطان کو یہ، کیونکہ اس نے اجازت مانگی، لے چکا تھا، اس نے جا کے ورغلایا۔ ورغلایا کس طرح؟ پورا غور سے پڑھیں۔ اس نے کہا، شیطان نے، دیکھیں اس کی کتنا دوست بن کے سمجھا رہا ہے۔ پتہ ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے کیوں منع کیا اس کو پھل کھانے سے؟ کہ تمہیں اللہ کا قرب مل جائے گا۔ کیوں؟ حضرت آدم اور اماں حوا دیکھ رہے تھے کہ یہ فرشتے کتنے قریب ہیں اللہ کے۔ اس نے کہا تم فرشتے بن جاؤ گے، تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے گی۔ اب اس نے ایسا ورغلایا، کیونکہ اجازت اس کو تھی۔ حضرت اماں حوا اور حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے وہاں جنت میں رکھا تاکہ ان کو بتائے، کیوں جب وہاں سے نکالا تو کہا اب اس جنت میں تم واپس آ سکتے ہو بشرطے کہ دنیاوی زندگی میں
میرے اطاعت گزار بن کے رہو. لہذا جنت میں اس کو ایکسیس دی خود اللہ تعالیٰ نے. اب بات سمجھ آ گئی ڈاکٹر صاحبہ؟ جی سر، شکر الحمدللہ. اچھا سر جی ایک سوال. جی سر جی فرمائیں. وہ وسوسوں کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے ایسا کیا، جیسے کیا ہوا؟ وسوسے ڈالتا ہے، وسوسے جیسے ڈالتا ہے انسان کے دل میں، تو یہ بھی صورت ہو سکتی ہے. بھائی وسوسے کیا ہوتے ہیں؟ دل میں ایسی باتیں ڈال دینا کہ جو آپ کو گمراہی کی طرف لے جائے. آپ جو سورہ والناس آخری صورت ہے اس میں شیطان کے وسوسوں سے تو پناہ مانگی گئی ہے. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس. اللہ کی 3 صفات کا ذکر، رب الناس، مالک الناس، الہ الناس. اس کے بعد کہا گیا کہ اللہ مجھے اس کے وسوسوں سے بچا، میں پناہ مانگتا ہوں. جو شخص رب کو مالک مانے گا، رب کو وہ معبود مانے گا، رب کو مالک مانے گا، وہی بچ سکتا ہے. اسی لیے پہلے جو کہا کہ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس. بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی جی سر، جزاک اللہ. اچھا، تو اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 30 ہو گئی کہ اس نے پناہ مانگی یوم یبعثون تک، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پناہ دے دی. یہ آیت 36 تھی، اور آیت 37 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت عطا فرما دی، مہلت دے دی. اور اب چلیں آیت 39 پر. کال، دیکھیں کتنا بدبخت ہے. ایک طرف اس کو پتہ ہے کہ یہ رب ہی مجھے اجازت دے سکتا ہے، لیکن دوسری طرف دیکھیں اب جب گمراہ ہوتا ہے انسان، کالا، شیطان نے کہا رب بما اغویتنی، اے اللہ جس طرح آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کتنا بدبخت ہے، اللہ پر الزام رکھ رہا ہے. تو پھر میں کیا کروں گا؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں بہت ڈیکوریٹ کر کے ان انسانوں کو چیزیں دکھاؤں گا، خوبصورت برائی کو ایسا مزین کروں گا کہ یہ برائی کرنے پہ آمادہ ہو جائے گا. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں چیزوں کو ایسا بری چیزوں کو مزین کر کے دکھاؤں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کو گمراہ کروں گا، بہکا دوں گا. ذرا غور فرمائیں آپ. خود کہتے ہیں آیت 40 میں الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو، یعنی اپنی اطاعت کے لیے خالص کر لیا ہو. اے اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل کرنا. آمین. بات آپ کو سمجھ آئی شیطان کے اس واقعے کی کہ نہیں؟ جی سر، آئیے بالکل. جی سر. اب ساری جگہوں میں آپ کو سمجھنا بہت آسان ہوگا، کسی میں کسی مقصد کے لیے آیا ہے، کسی کے، لیکن میں نے پورے واقعے کو قرآن میں کہاں کیا بیان ہوا ہے، کیوں بیان ہوا ہے، وجہ کیا ہے، شیطان کیا ہے، سب چیزیں آپ موقع ہے آپ سوال کریں تاکہ آپ کو چیزیں کلیئر ہو جائیں. اس نے جو سوال کیا تھا کہ شیطان جنت شاباش میں، شاباش، جلدی کریں. تو اس کا تو مجھے تو سب جواب سمجھ نہیں آیا، بتا سکتا ہوں نا. بات پوری طرح سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر. پتہ نہیں آپ جواب دینے میں الحمدللہ اتنی کنجوسی جی کیوں جی کرتے. جی سمجھ آ گئی. آپ ذرا اس واقعے کو جو جگہ میں نے پڑھائی ہیں آپ ایک دفعہ اس کا ترجمہ پڑھ لیں، اور جو تشریح میں نے کی ہے اس کے حساب سے اس کو سمجھ لیں، تو انشاءاللہ یہ قرآن کے سارے مقامات آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ جی سر انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اگر کوئی سوال اور کوئی کامنٹس نہیں ہیں
تو ہم دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.